نیشنل پروگرام برائے اصلاح آبپاشی فیس کے تحت مالی سال 2021 اور 22 کے تحت ضلع بھر سے کل 445 درخواستیں موصول ہوئیں۔ 551 درخواستیں قراردادی کے لیے اہل قرار پائی گئیں۔ ہدف کے مطابق شفاف قراردادی میں 150 امیدوار کامیاب قرار پائے گئے۔ اس پروجیکٹ کے تحت گورنمنٹ کی طرف سے 2,50,000 فی لیزر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ آج زمینداروں کو پہلی کھیپ میں 21 عدد لیزر یونٹ ایری فارم کے مہیا کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر لیزر کی کوالٹی اور اسکیم کی افادیت کے بارے میں زمیندار و کاشتکاران کو بریف کیا گیا۔ چشتیہ میں اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ہونے والی گندم کے 3 ٹرالوں کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ دھرا والا موڑ سے 3 ٹرالر لوڈ گندم جا رہے تھے۔ تقریباً 2250 گندم کے بیگ لوڈ تھے، جن کو پکڑ کر قریبی فوڈ سینٹر چشتیہ منتقل کر دیا گیا اور گندم کے مالک محمد اکرم قوم جٹ سکنہ قبولہ شریف ضلع پاک پتن نامی شخص پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ چشتیہ میں اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ گندم سمگل کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں اور ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کبیر والا میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 5 روزہ درس عرفان القرآن ملتان روڈ منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں ہوا، جس میں قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی اور سند امتیاز سے نوازا گیا۔ تقریب میں طلباء اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد رسول نے پیش کیا۔ خصوصی خطابات مولانا ثناء اللہ ربانی، علامہ محمد لطیف مدنی، علامہ سرفراز قادری، علامہ ظہیر احمد نقشبندی اور علامہ منہاج الدین قادری نے کیے۔ انہوں نے اپنے خطابات میں حاضرین محفل کے دلوں کو رسول خدا کی سیرت طیبہ سے روشن کیا اور کہا کہ ہم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید کی شمع روشن ہے۔ اس محفل میں طلباء و طالبات نے قرآن پاک کی تعلیم منہاج القرآن میں حاصل کی۔ طلباء کی دستار بندی کی گئی اور انہیں سند امتیاز سے نوازا گیا۔ دستار بندی میں بچوں کے والدین کے چہرے خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ اس جلسے کی سربراہی محمد اظہر چغتائی محتمم منہاج القرآن اسلامک سینٹر نے کی۔ تقریب کے اختتام پر مولانا منہاج الدین نے دعا کروائی۔ خیرپور ٹھیری مرواں کے گاؤں ولیداد خان کے رہائشی گل بہار اپنے ہی بھتیجوں شکیل احمد سمیت ندیم اور نعیم احمد کی ناجائز کے خلاف خیرپور پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ میرے ہی اپنے بھتیجے اپنے ماموں کے کہنے پر میرے خلاف جھوٹے خبریں اور جھوٹے مقدمے درج کروا رہے ہیں اور میرے بھتیجے میرے لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے چاچا نے ہماری دادا کی زرعی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اس میں سے ہمارا حصہ نہیں دے رہا۔ گلبہار نے مزید بتایا کہ جو بول رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بھتیجے میرے والد کی عزت سمیت میری بھی عزت نہیں کرتے تھے اور میرے والد کو روز بروز تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جس کے باعث میرے والد ان کے ناجائزیوں سے تنگ آ کر ان کو اپنی جائیداد سمیت ہر چیز سے علیحدہ کر دیا تھا، جس کا ثبوت موجود ہے۔ مزید کہا کہ میرے بھتیجے جو میرے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے زمین پر قبضہ نہیں کیا بلکہ وہ زمین میرے والد نے مجھے لکھ کر دی ہے، جس کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اب میرے بھتیجے اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ قبضہ چھڑوانے پر بھتیجے جان سے مارنے سمیت جھوٹے مقدموں میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے ملتان پبلک اسکول کا دورہ کیا اور مختلف امور کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ارشاد احمد ملتان پبلک اسکول میں پودا لگا کر ملک کی خوشحالی کی دعا مانگی گئی۔ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ موسم بہاراں شجرکاری میں ملتان پبلک اسکول میں 1500 سے زائد پودے لگائے گئے۔ محکمہ جنگلات کے تعاون سے اسکول میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کی گئی۔ موسم کی سختی کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو شجرکاری میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا مزید کہنا تھا کہ اسکولوں میں موجود حفاظتی میکانزم پودے کی بہترین دیکھ بھال ہوگی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد، اسسٹنٹ کمشنر ایوب بخاری اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے قائم رمضان بازاروں میں شہریوں کا جمع گفیر، عوامی ریلیف کے لیے 13 سے زائد اشیاء خودنوش پر واضح سبسڈی کی فراہمی۔ ڈپٹی کمشنر امیر کریم خان نے مدنی چوک اور ممتاز آباد رمضان بازاروں کے دورے کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے اشیاء خودنوش کے ریٹس اور معیار چیک کیے۔ اسی موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 11 سستے رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں۔ رمضان بازار عام مارکیٹ میں مہنگائی روکنے کا اہم ذریعہ ہیں۔
عوام ماہ سیام میں سستی اشیاء خود نوش کے حصول کے لیے رمضان بازاروں سے مستفید ہوں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود نے رمضان بازاروں میں انتظامات پر بریفنگ دی۔ پولیس تھانہ نیو ملتان نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ریاض گینگ کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس تھانہ نیو ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے ریاض گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں ریاض، شاکر اور محمد یوسف شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے کل 5,86,000 روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ، جس میں 4,30,000 روپے نقدی اور ایک موٹر سائیکل 125 شامل ہیں۔ یہ سب برآمد کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے موٹر سائیکل چوری کے 14 مقدمات ٹریس ہوئے ہیں۔ ایس پی گلگشت ڈویژن حسن جہانگیر کی زیر نگرانی ایس ڈی پی او نیو ملتان حیدر حسین کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ نیو ملتان محمد سعید نے سب انسپکٹر محمد صبور اور تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز وڑائچ کا کہنا ہے کہ بابا گورو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں دنیا بھر سے 25,000 سے زائد سکھ یاتری ننکانہ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ پوری دنیا میں آنے والے سکھ یاتریوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل لیول کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ بابا گورو نانک کے ہر ایونٹ پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے ننکانہ صاحب آنے والے سکھ یاتری اپنی عبادت گاہ آ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں۔ ساتوں گردواروں میں بیساکھی فیسٹیول 2022 کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ بیساکھی فیسٹیول کے موقع پر بابا گورو نانک انٹرنیشنل کبڈی لیگ اور صوفی نائٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان سوشل میڈیا پر جدید اسلحے کی نمائش پر پولیس ان ایکشن۔ سوشل میڈیا پر آتے ہی چند گھنٹوں میں پولیس تھانہ اسلام گڑھ ایس ایچ او شفیق الرحمان نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر لیا۔ پولیس نے چند گھنٹوں میں کامل امر نامی نوجوان کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزم سے اسلحہ برآمد کرنے کے بعد مقدمہ درج کرنے کی مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سمیت کسی بھی شخصیت کو قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی پی او راجن پور محمد افضل کی ہدایات پر پولیس کا جوئے کے اڈوں اور جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایچ او سٹی راجن پور عابد شریف گبول اور ایس ڈی پی او صدر راجن پور مجاہد گوراہا کی سربراہی میں پولیس ٹیم کا جوئے کے اڈے پر کامیاب ریڈ۔ پولیس ریڈنگ ٹیم کے نزد قطب کینال جوئے کے اڈے پر کامیاب کارروائی کے نتیجے میں 29 جواری دھر لیے گئے۔ گرفتار جواریوں میں عطا محمد، عامر منظور، ماجد گوپانگ، امجد ارائیں، ذاکر علی، ایاز ماچھی سمیت دیگر جواری شامل ہیں۔ جواریوں کے قبضہ سے جوئے پر لگی خطیر رقم 99,290 روپے، 30 عدد موبائل فونز، 8 عدد موٹر سائیکل اور 5 عدد کاریں، کل مالیت 1,99,000 روپے برآمد۔ مقامی پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 349/22 درج۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او راجن پور محمد افضل کا کہنا تھا کہ معاشرتی برائیوں کے پھیلاؤ کا سبب بننے والے افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس کوئی بھی بیرونی دباؤ برداشت نہ کرے گی۔ تمام ایس ایچ اوز اور ڈی پی اوز کو واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی بھی جرائم کی سرخوبی اور کارروائیوں میں کسی بھی بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ جوئے کے اڈے چلانے والے ملزمان معاشرے کا ناسور ہیں، جن کے خلاف باضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ وسیم خان کی اس رپورٹ میں، جہاں پر صادق آباد کے نواحی علاقے بستی کھاہی گورنمنٹ اسکول بوائز سیکنڈری اسکول میں والدین اور طلبہ نے اسکول ماسٹر سجاد اکبر فاروقی کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ہیڈ ماسٹر اپنے من پسند ٹیچر کو کلاس اٹینڈ کرنے کا کہتے ہیں، جو ٹیچر ہیڈ ماسٹر کو پسند نہیں ان کو کلاس اٹینڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، جس سے ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ 10ویں کلاس کے طلبہ نے مزید کہا، ہیڈ ماسٹر ہمیشہ معاشرتی علوم کا پیریڈ پڑھاتے ہیں، جو کہ ہیڈ ماسٹر صاحب ایک ماہ کے دوران 6 سے 7 بار کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، جس سے ہماری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس ہیڈ ماسٹر کا فوری تبادلہ کیا جائے، جبکہ ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے کہ میں نے اسکول میں بچوں کو صفائی اور جھاڑو لگانے سے روکا، جو کچھ لوگوں نے ناپسند کیا، جس کی وجہ سے میرے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔
جاتی تھی، جو بھی مسئلہ ہوتے تھے اسکول میں حل کیے جاتے تھے. جیسے ہی زیادہ اکبر فاروقی صاحب آئے ہیں انہوں نے تصویریں بنانے شروع کر دی. چھوٹی چھوٹی بات کی تصویریں بنا کے پھر ٹیچروں کو الزام لگاتے تھے جان بوجھ کے خود. سانگھڑ میں سعودی حکومت کی طرف سے دیا جانے والا راشن سیاست کی نظر ہو گیا. مستحق خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے MNA شازیہ مری پر تنقید کی اور کہا کہ راشن غریبوں کو دیا جائے. ڈی سی آفس سانگھڑ میں مستحق لاچار اور بیوہ خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا. خواتین کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت کی جانب سے غریب مستحقین افراد کی مالی مدد کے لیے 5 ٹرک راشن بھیجا گیا، مگر ڈی سی سانگھڑ کی ملی بھگت سے مستحق خواتین کے بجائے من پسند اور ریونیو کے سرکاری ملازمین کو راشن دے دیا گیا. مظاہرین خواتین نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ڈی سی سانگھڑ نے MNA شازیہ مری کی مداخلت پر جام نواز علی اور کھپڑوں کے علاقے میں من پسند اور سیاسی بنیادوں پر راشن دیا ہے، جبکہ مستحق اور لاچار خواتین دن رات خوار ہو رہی ہیں. ڈی سی سانگھڑ عمران الاحسن خواجہ نے کہا کہ 2000 بیگز راشن کے تھے جو NGO کی طرف سے دیے گئے، ہم نے تقسیم کر دیے ہیں. فون پر رابطہ کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر ارشد ابراہیم صدیقی کا کہنا تھا کہ 2000 راشن بیگ سعودی حکومت کی جانب سے آئے تھے جو کہ مستحق فیملیز میں تقسیم کر دیے گئے ہیں. راشن بیگ میں 2 من آٹا، 2 کلو کھجوریں، 5 کلو گھی، دالیں اور دیگر سامان تھا جو کہ 10,000 مالیت کا راشن بیگ تھا. سانگھڑ سنی تحریک کی جانب سے صوفی امجد اسلام امجد کی قیادت میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا. اس موقع پر صوفی امجد اسلام امجد نے کہا کہ شہر سانگھڑ میں 16 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کے ساتھ ساتھ زندگی کا سکون تباہ ہو کر رہ گیا. ایسکو اہلکار جان بوجھ کر افطاری اور سحری تراویحوں کے اوقات بجلی بند کر رہے ہیں، جس سے عبادت متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس موقع پر شفقت حسین بھٹی اور متعلقہ صدر محمد ابراہیم قادری نے کہا کہ بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے گھروں میں پانی نہیں ہے، مچھروں اور گندگی زندگی اجیرن کر دی ہے، مگر افسران بالا اپنے AC روم سے باہر نہیں نکل رہے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو بند کیا جائے. وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزداد کو کوہ سلیمان کے علاقے بارتھی میں آمد. وزیراعلیٰ عثمان بزداد سے بارتھی میں قبائلی مائدین کی ملاقات ہوئی. وزیراعلیٰ عثمان بزداد نے بلوچی روایت کے مطابق حال احوال کیا. اس موقع پر سردار عثمان بزداد کا کہنا تھا کہ قوم انتخابات کی تیاری کرے، نئے الیکشن زیادہ دور نہیں، قوم کی خودداری پر کبھی حرف نہیں آنے دیں گے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان کو عوامی رابطہ مہم میں بے پناہ پذیرائی ملی ہے. ہماری حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں. عوامی خدمت خلوص نیت سے کی گئی. ضمیر مطمئن ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ قوم کی ترجمانی کی ہے اور کرتی رہے گی. کسی کے خلاف نہ کبھی انتقامی کارروائی کی ہے اور نہ کریں گے. وزیراعلیٰ عثمان بزداد نے قبائلیوں کے مسائل سنے اور احکامات جاری کیے. قبائلی مائدین نے وزیراعلیٰ سردار عثمان بزداد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. وزیراعلیٰ عثمان بزداد نے والد سردار فتح محمد خان بزداد کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. MPA خواجہ داؤد سلیمانی بھی ان کے ہمراہ تھے. ٹنڈول الیار ڈسٹرکٹ آرگنائزر رئیس احمد خان زادہ بھائی اور اراکین ڈسٹرکٹ کمیٹی نے وابڈا آفس میں ایکسین منظور علی سے ملاقات کی اور سحری اور افطاری تراویحوں کے اوقات لوڈ شیڈنگ حوالے سے گفتگو کی اور بجلی کے بحران سے شہریوں کے تحفظات سے آگاہ کیا. ایکسین منظور علی نے ایسکو کے شارٹ فال کے بارے میں بریف کیا اور بجلی کی فراہمی کے لیے نیا شیڈول جاری کیا. سندھ پریس کلب ٹنڈول لیار کا اجلاس ہوا جس میں GM پتافی سمیت تمام عہدیداران اور ممبران شریک تھے، جس میں سندھ پریس کلب ٹنڈول لیار کی نئی باڈی کا انتخاب منظور کیا گیا، جس میں صدر GM پتافی اور تمام ممبروں نے شرکت کی. صدر GM پتافی، سینئر نائب صدر زاہد نیاز قائم خانی، نائب صدر میر حسن لاشاری، جنرل سیکرٹری محبوب حسین بوزدار، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عدنان علی جٹ، فائنانس سیکرٹری رضا بلوچ، رضا عباس پتافی کے ہمراہ شفیق ملک سینیٹر، ملک علی سولنگی، تیمور رضا قائم خانی اور دیگر موجود تھے. سندھ پریس کلب ٹنڈول لیار کے صدر کی جانب سے پیاس علی لاشاری کو بھی ممبر منتخب کیا گیا اور سندھ پریس کلب ٹنڈول لیار کا صدر منتخب کیا گیا. تونسا شریف منگروڑ نہر چوک سے آگے فرخ ٹاؤن میں ایک نوجوان کی لاش برآمد. نوجوان کا نام سہیل ولد عبدالکریم قوم علمانی برادر ہے. پولیس بھی جائے موقع پر پہنچ کر تفتیش کے عمل میں مصروف ہے. لاش کو GTHQ ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے. ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ قتل ہے یا خودکشی.
صادقآباد کے علاقہ احمد پور لمحہ چک 25 NP کے مقام 27 NP میں 10 سالہ فاروق جو لیبر کے لیے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر نزدیکی ٹیوب ویل سے پانی لینے کے لیے گیا مگر واپس نہ لوٹا۔ کچھ دیر بعد اس کی لاش گھر پہنچ گئی۔ لاش کو دیکھتے گھر میں صف ماتم بچھ گیا، جبکہ جائے وقوع پر تھانہ احمد پور لمحہ کے SHO محمد وقاص، تفتیشی ASI محمد آصف اور SI فراز احمد نے پہنچ کر جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے علاقے کے لوگوں سے چھان بین شروع کر دی۔ جس تالاب میں بچے کی لاش ملی اس کا معائنہ بھی کیا گیا، جبکہ وفات پانے والے بچے کے ورثہ کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے کو زبردستی پانی میں ڈبو کر مارا گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس موقع پر DSP محمد اسلم خان بھی موقع پر پہنچ گئے اور بچے کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہوئے بچے کے ورثہ کو یقین دہانی کراتے ہوئے SHO محمد وقاص کو بچے کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم جاری کیا اور ورثہ سے کہا کہ بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق صحیح نتیجہ نکلے گا۔ اگر بچے کو قتل کیا گیا ہے تو قاتل کو اس کی کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم خان، N نیوز تحصیل رپورٹر صادقآباد۔ RPO ملتان جاوید اکبر ریاض سے کسٹم افسران کی ملاقات میں کلکٹر کسٹمز ملتان عمران احمد چودھری، ایڈیشنل کلکٹر کسٹمز ملتان شفیق الرحمان، ڈپٹی کلکٹر کسٹم ملتان ریحان اکرم اور اسسٹنٹ کلکٹر کسٹم تنویر احمد شریک تھے۔ ملاقات کے دوران ملتان ریجن میں غیر قانونی غیر ملکی درآمدی سامان پر کارروائی بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ RPO ملتان جاوید اکبر ریاض نے کہا کہ پاکستان کسٹم کو سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سامان کی درآمد سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے اور ملکی صنعت کے فروغ میں سمگل شدہ اشیاء رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کی بھی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کو ہم وقت پولیس کا معاونت حاصل رہے گی۔ کسٹم کلکٹر ملتان عمران احمد چودھری نے کہا کہ پولیس کی معاونت سے محکمہ کسٹم کام میں بہترین نتائج حاصل ہو رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی ملتان ریجن میں پولیس کا تعاون کسٹم کو دستیاب رہے گا۔ کیمرامین کامران مظفر کے ساتھ شیخ ارشد علی، N نیوز ملتان۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کی زیر صدارت ضلعی ڈیزائن اینڈ پلاننگ کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے ناجائز اور بغیر نقشہ کمرشل تعمیرات مسمار کرنے کا حکم جاری کیا، جبکہ NOC کے بغیر قائم پلازے، پیٹرول پمپ اور ہاؤسنگ اسکیموں کو بھی سیل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے کہا کہ بائی لاز کی خلاف ورزی اور بغیر نقشہ عمارات کے سروے کا حکم بھی دیا، کیونکہ بے ہنگم اور غیر قانونی تعمیرات نے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ماسٹر پلان کے مطابق کمرشل علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کی منظوری دی جائے گی، جبکہ پارکنگ اور بائی لاز یقینی بنائے بغیر کسی عمارت یا پمپ کو NOC نہیں دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، حکومتی منظوری کے بغیر کمرشل تعمیرات شروع کرنے والوں کا کڑا احتساب کریں گے۔ اس موقع پر اجلاس میں مختلف ایجنڈوں کی منظوری بھی دی گئی۔ کیمرامین کامران مظفر کے ساتھ شیخ ارشد علی، N نیوز۔